سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کے لیے آج وہ ایک گمان سا کی ایپیسوڈ نمبر 90 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی رائٹر ہما قریشی ہے۔ اقصیٰ آج ضرورت سے زیادہ خوش تھی۔ آج رات کی فلائٹ سے سیف، نرمین اور بچے لندن آ رہے تھے۔ اس نے اور مسز ابراہیم نے مل کر ان کے لیے 2-3 قسم کی پاکستانی ڈشز تیار کی تھی۔ ویلکم کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، اب بس ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کی غرض سے گروسری اسٹور جا رہی تھی کہ راستے میں ہی اس کا ٹکراؤ شاہزین سے ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ سوالیہ بولا۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ اچھی ہوں، آپ بتائیے۔ وہ واکنگ ڈسٹینس پر ہونے کی وجہ سے پیدل ہی واک کر کے جا رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک، مگر آج آپ سے ایک بہت ہی سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے مدعا بیان کیا تھا۔ وہ چونکی۔ خیریت ہے سب؟ اقصیٰ، میں آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری شریک حیات بننا پسند کریں گی؟ وہ اس قدر تیزی اور جلد بازی میں بولا تھا کہ ایک لمحے کو اقصیٰ سناٹے میں آ گئی تھی۔ دیکھیے اقصیٰ، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وصلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اب جانتے نہیں کہ میں ایک میرڈ وومن ہوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت لہجے میں پھنکاری تھی۔ میرڈ نہیں، وڈو کہیں۔ اب کب تک ایک مردہ انسان کے نام پر اپنی زندگی برباد کریں گی؟ اقصیٰ کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ شاہزین، وہ زندہ؟ نہ جانے کیوں دل خوش فہم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ تھا۔ واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ مر چکا ہے، وہ اب کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے دماغ سے یہ فتور نکال دیجیے کہ اب وہ آپ کا شوہر ہے۔ شاہزین سخت لہجے میں بولا، جبکہ اس کے الفاظ کہیں گم سے گئے تھے۔ مجھے آپ جیسے فضول شخص سے کوئی بات نہیں کرنی، بہتر ہوگا مجھ سے دور رہیں۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں پھنکاری تھی۔ اقصیٰ، میری بات؟ اس کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے، جبکہ وہ روتی ہوئی سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں پانی سمیٹے اس کی جانب شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی الٹے قدموں بھاگ پڑی تھی۔ اقصیٰ، اس نے عقب سے پکارا، مگر جواب ندارد رہا تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ہم اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ٹویٹر پر بریک ہونے والے مشہور سیاست دان کے حوالے سے ریاض ابراہیم کے قتل میں ملوث ہونے کی خبر اس وقت سوشل میڈیا پر پاکستان میں ٹرینڈ کر رہی ہے۔ ہیکرز کا کہنا ہے کہ مشہور سیاست دان شمشیر صاحب کے لیے ایک ٹریلر ہے۔ اگر انہوں نے جلد از جلد اپنا اقبال جرم نہ کیا تو پھر وہ مزید مزیدار ثبوت کی ایک پوری پکچر نشر کریں گے، جس سے عین ممکن ہے کہ ان کی پرائیویٹ لائف پر خاصے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ نیوز اینکر چیخ چیخ کر خبر بریک کر رہے تھے، جبکہ شمشیر صاحب گھبرا گئے تھے۔ یہ تو ان پر سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا تھا۔ انہوں نے جھٹ داؤد ہاشمی کو کال لگائی تھی۔ یہ سب کیا ہے داؤد؟ تم نے تو کہا تھا کہ قاتل ٹائیگر ہیں، تو پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ شدید طیش بھرے لہجے میں چنکھاڑا تھا۔ دوسری جانب سے پرسکون جواب موصول ہوا تھا۔ میں نے تو ایک اندازے کے تحت کہا تھا شمشیر صاحب، اب اگر قاتل آپ ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنا اقبال جرم کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہیکرز آپ کے کالے کارنامے دنیا کے سامنے عیاں کر دیں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولتا مقابل کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بین الاقوامی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کے بارے میں تو آپ اپنے سپورٹ سسٹم سے ہی رابطہ کریں شمشیر صاحب۔
مجھ شریف آدمی کا ان قتل و غارت والے معاملات سے کیا واسطہ؟ وہ استہزائی انداز میں مسکراتا مقابل کی سنے بغیر رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ٹائیگر واقعی زندہ ہے، مگر کیسا ہے، کہاں ہے، اب کیسا دکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ منظر میٹنگ روم کا تھا، جہاں اسپیکرز میں گھومتی ایک سرسراتی آواز نے سب کو ایک لمحے کے لیے حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ آفیسر، آپ کے مشن کا اہم ٹارگٹ ہے ٹائیگر کی بازیابی ہے۔ وہ ہمیں ہر حال میں چاہیے، زندہ یا مردہ۔ دوسری جانب سماعتوں سے ٹکراتی آواز پر وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا سر، آپ بے فکر رہیں۔ دوسری جانب سے اب رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ہیکرز کی اس قدر غیر متوقع حرکت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ملک میں الیکشن سر پر تھے، ایسے میں اب باری تھی پلان بی کو فالو کرنے کی۔ یار، یہاں تو واقعی اچھی خاصی سردی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کچھ دیر قبل ہی ایئرپورٹ سے مسز ابراہیم کے گھر پہنچے تھے۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ لوگ اس وقت انگیٹھی کے پاس بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، تمہیں تو ویسے ہی سردی بہت زیادہ لگتی ہے، مجھے تو اب یہاں عادت ہو گئی ہے۔ اکثر سب کو چائے کا کپ پکڑاتی مسکرائی۔ سو تو ہے، ویسے تم بتاؤ نرمین، سفر اچھا گزرا؟ مسز ابراہیم مسکرا کر گویا ہوئیں۔ جی بالکل، بس بچوں نے فلائٹ میں بہت تنگ کیا۔ وہ تاسفی سانس خارج کی۔ خیر، آپ خواتین باتیں کریں، مجھے تو اب نیند آ رہی ہے۔ صبح ملاقات ہوگی۔ سیف نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر اجازت چاہی۔ میرے خیال سے اب ہم سب کو ہی آرام کرنا چاہیے، آج واقعی بہت تھکاوٹ ہو گئی۔ آپ کو تو فلائٹ کی تھکن بھی ہوگی۔ اکثر نے متوازن لہجے میں کہا تو سب نے ہی اتفاق کرتے اپنے کمروں کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ثانیہ، وہ جو اس کے کندھے پر سر رکھے ایک بازو اس کے بازو کے گرد لپیٹے مووی دیکھنے میں مگن تھی، شاعری کی آواز پر چونکی۔ وہ پوری محویت سے مووی دیکھنے میں بزی تھی، جو کوئی انگلش ایکشن مووی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کوئی رومانٹک سی مووی دیکھنا چاہتی تھی، مگر پھر ارادہ ترک کر گئی۔ تم نے ہمارے بارے میں کیا سوچا؟ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر اسے اپنے حصار میں ذرا نزدیک کرتا اب اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ کس بارے میں؟ وہ غائب دماغی سے بولی۔ ہمارے بارے میں یار۔ اس نے فلم پاز کی تھی۔ وہ بدمزہ ہوئی۔ شاعری کیا ہے یار؟ اس نے بیزاری سے گردن اٹھائی۔ میرے خیال سے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے میں تمہیں جتنا وقت دے چکا ہوں اتنا کافی ہے۔ اس کی تھوڑی پر لب رکھتا وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مووی دیکھنے دو مجھے۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے ماتا سمندر دیکھ وہ نگاہیں پھیر گئی، جبکہ وہ ایک تاسفی سانس خارج کرتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے پھر، میں اپنی مرضی چلاؤں گا تو ناراض مت ہونا۔ وہ خفگی سے بولتا مووی دیکھنے لگا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، کیا براق کی صحبت میں رہنے کے باوجود تم نے اسے کچھ نہیں سیکھا؟ اتنے دن ہو گئے ہماری شادی کو، تم نے ابھی تک میرے لیے کچھ پلان نہیں کیا؟ کوئی سرپرائز گفٹ، رومانٹک سی ڈیٹ، کینڈل لائٹ ڈنر، کچھ بھی نہیں؟ انتہائی ان رومانٹک انسان ہو تم۔ وہ ناراضی سے شکوہ کرنے لگی تھی تو وہ خفت سے گھور کر رہ گیا۔ تو مجھے بتا دیتی، یہ سب مجھے نہیں آتا یار۔ وہ بال کھجا کر بولتا فوراً شریف بنا تھا۔ اس رشتے کو بڑھانے کے بارے میں سب آتا ہے تمہیں، مگر بیوی کو ذرا سا خوش کرنا نہیں آتا۔ وہ خفا ہوئی، جبکہ وہ مسکرا کر
اس کے چہرے پر پیار کرتا قریب کر گیا۔ چلو پھر کل تمہارا یہ شکوہ بھی دور کر دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں مووی دیکھنے میں مگن ہو گئے تھے، مگر شاری کا دماغ سرپرائز پلان کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ 1 ماہ بعد۔ مسٹر شمون، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ویسے تو آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے بہت اتاولے ہوئے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ نے تو کافی شاپ کا چکر لگانا بھی طے کر دیا۔ اور شمون کو دیکھ آدھ خود نزدیک چلی آئی تھی، جو کافی دن بعد آیا تھا۔ نکاح کل کرنا ہے یا پھر 1-2 روز ٹھہر کر؟ وہ لہجے میں ازحد سنجیدگی سے موئے مدعے پر آیا۔ اوہ، مطلب آپ میری تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے داد دیتے لہجے میں کہا۔ آج شمون کو اس کے لہجے میں بہت کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تھا۔ جی بالکل، اگر میری زوجیت میں آنے کے لیے آپ کی یہی کنڈیشنز ہیں تو میں بالکل تیار ہوں۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولتا مسکرایا۔ پھر کل نکاح کرتے ہیں اور پرسوں کی فلائٹ سے پاکستان۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ شمون ٹھٹک گیا۔ اور پیپر ورک؟ شمون نے گھورا۔ صرف ٹکٹس لینے ہیں مسٹر شمون۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہاں غیر قانونی طریقے سے رہ رہی ہوں؟ وہ تو مسخر سے مسکرائی۔ آپ جتنی معصوم نظر آتی تھی اتنی بھی معصوم نہیں ہیں آپ۔ اس نے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جو لڑکی تنہا اکیلی اسلام آباد سے لندن آ جائے اور کئی مہینوں سے اکیلی رہ رہی ہو، کیا وہ واقعی معصوم ہو سکتی ہے؟ اس نے آئیبرو اٹھائے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا وہ ہولے سے مسکرایا۔ ہنی، معصوم تو تم بالکل نہیں ہو۔ جو لڑکی اتنا عرصہ شمون جہانگیر کو اپنے پیچھے خوار کرا سکتی ہے، وہ کوئی معمولی لڑکی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک جھٹکے سے کمر میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتا اسے بھونچکا رہ گیا تھا۔ ہمارا نکاح کل ہی ہوگا، اوکے سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کا شرم سے تمتماتا سرخ گال ہولے سے چھوتا اسے ششدر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اپنی جگہ پر منجمد رہ گئی تھی۔ سیف 2 روز مسز ابراہیم کے گھر میں گزار کر اپنی رہائش کا عارضی طور پر انتظام کر چکا تھا۔ وہ لوگ اس وقت اپنی اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ اقصیٰ و زیان بھی ان کے ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں خاموش بیٹھے تھے۔ شاہ زین بھی 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا خاموش تھا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں پھنسائے مٹھیوں کی صورت بھینس کر بیٹھا، جواب کا منتظر تھا۔ اقصیٰ، تم کیا چاہتی ہو؟ سیف نے خاموش بیٹھی اقصیٰ کو مخاطب کیا، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں اپنا جواب انکار کی صورت میں دے چکی ہوں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے گھورتے شاہ زین کو دیکھ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اقصیٰ، تم ایک بار سوچو تو صحیح اس بارے میں۔ نرمین نے مداخلت کی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، میری زندگی میں اب کسی کی جگہ نہیں ہے۔ اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی تم لوگوں کو؟ وہ چنگھاڑ کر بولی تھی۔ کیا میں اقصیٰ سے 2 منٹ اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ سخت لہجے میں گھرائی۔ اقصیٰ ریلیکس، نرمین چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنی بیوی کی ہمراہی میں انہیں تنہائی مہیا کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ کیا چاہتے ہیں مسٹر؟ وہ درست لہجے میں بولی۔ آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھیے میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ شوخ لہجے میں بولا، اس کی حالت متغیر ہوئی تھی۔ بکواس نہ کیجیے گا میرے ساتھ، وہ انگشت شہادت اٹھا کر گھرائی۔ اوکے ریلیکس، میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ لہجہ ہموار کرتا بولا۔
اور میرا جواب انکار ہی ہے۔ اس کا لہجہ بلا کے سختی سمیٹے ہوئے تھا۔ اس نکاح سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ ضد ہوا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ میری اچھی خاصی زندگی کو کیوں جہنم بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ لحاظ بالائے طاق رکھتی چلا اٹھی تھی۔ اقصیٰ، اس رشتے میں برائی ہی کیا ہے؟ یا پھر یوں کہیں کہ آپ آج بھی اپنے اس مرے ہوئے شوہر کے انتظار میں ہیں؟ وہ تلخ لہجے میں غرایا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مسٹر شاہ زین۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ اب ہوتے کون ہیں مجھے یہ احساس کرانے والے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ وہ شدید ضبط میں مشکل اپنے حواس قابو کر پائی تھی، ورنہ دل کر رہا تھا مقابل کا منہ توڑ ڈالے۔ اوہ، اٹس مینس آپ اب تک اس جرائم پیشہ شخص کے عشق میں مبتلا ہیں؟ وہ تمسخر سے مسکرایا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ وہ اس قدر شدت سے غرائی تھی کہ ایک لمحے کو وہ اس کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں دیکھ خاموش رہ گیا۔ اس وقت آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں، ورنہ آپ خود یہ بات بخوبی جانتی ہیں کہ میرا آپ کے کرپٹ شوہر سے کوئی موازنہ نہیں، اور مجھے ٹھکرا کر آپ صرف حماقت ہی کر رہی ہیں۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، شدید ضبط کے باوجود اقصیٰ کا ہاتھ اٹھا تھا اور مقابل کے ایک کرارا تھپڑ رسید کر گیا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھی۔ نگاہوں کے سامنے سالوں پہلے کا منظر گھوم گیا تھا جب اس نے ایک ایسا ہی تیش بھرا تھپڑ ٹائیگر کے رسید کیا تھا۔ آنکھوں میں وحشت سی اتر آئی تھی۔ مجھے آپ کے اقرار کا انتظار رہے گا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر تحمل کا مظاہرہ کرتا پلٹ گیا تھا، جبکہ عقب میں کھڑے سیف نے تعصب سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو ہولے سے کندھا تھپتھپا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اقصیٰ، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گرجا، جو اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ نرمین جلدی سے اس کے نزدیک آئی۔ اقصیٰ، جسٹ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اس کی کمر سہلائی۔ کیوں یہ سب مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ کیوں میرا ماضی بار بار گھوم کر میرے سامنے آ جاتا ہے؟ کیوں سب لوگ مجھے وہی وقت یاد دلاتے ہیں جو میں بھول جانا چاہتی ہوں؟ وہ درد سے کپکپاتی آواز میں بولتی شدید قسم کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ کاش کہ شہزین کو پھانسی ہوئی ہوتی تو آج میرا دل میں یہ امید نہ ہوتی کہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس لوٹ آئے گا۔ کاش کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا وجود سپرد خاک کیا ہوتا تو آج مجھے صبر آ جاتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی شدید کرب میں مبتلا تھی۔ سیف کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ کہیں نہیں ہے اقصیٰ، اور نہ اب وہ کبھی لوٹ کر واپس آئے گا۔ وہ وہاں جا چکا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک بار پھر مافیا سر اٹھانے لگا ہے۔ وہ تمہاری گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ پل پل کی نظریں تم پر ہیں کہ شاید ٹائیگر تم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تمہاری اور زیان کی جان کو خطرہ ہے۔ تمہیں یاد ہے جس جج نے ٹائیگر کو سزائے موت سنائی تھی، اس شخص کا اور اس کی بیوی کا کیا حال کیا تھا؟ عبرت ناک موت دی تھی۔ اگر ٹائیگر واقعی زندہ ہے تو دعا کرو وہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ یہ دنیا بہت بری ہے اقصیٰ، یہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ ویسے بھی وہ مر چکا ہے۔ اس حقیقت کو جتنا جلدی تسلیم کر لو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولتا رخ پلٹ کر جا چکا تھا، جو کئی مہینوں کا غبار نرمین کے گلے لگ کر نکال رہی تھی۔ اس کے لفظوں پر ٹھہر گئی۔ یہ کہنا کیا چاہتا ہے نرمین؟ کہ کیا میں ساری عمر ڈر خوف کی نظر کر دوں؟ وہ بے یقین لہجے میں بولی تھی۔ ایسا نہیں ہے، تم شاہزین بھائی سے شادی کر لو، اس طرح تمہیں ایک محفوظ سائبان مل جائے گا۔ ہم کب تک تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں؟
اپنا نہ صحیح اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ باپ کے پیار سے محروم رہے؟ نرمین نے اسے احساس دلایا۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ شخص میرے بیٹے کو باپ کا پیار دے گا؟ وہ گالوں پر پھسلتے آنسو پونچھتی تلخ لہجے میں سوالیہ بولی تھی۔ وہ تمہیں زیان سمیت اپنانا چاہتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے کم ظرف قسم کے انسان ہیں۔ جو شخص تم سے تھپڑ کھا سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے نرمین کو دیکھا تھا۔ مطلب میں ایک بار پھر دنیا کے ڈر سے اپنی مرضی کے الٹ فیصلہ کر لوں؟ اس کے لہجے میں بے بسی واضح تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی چندا، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ اب اپنے لیے جینا سیکھو۔ دنیا کی ان تمام خوشیوں پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی بھی شخص کا۔ آخر تم خود کو کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ اس نے جھنجھوڑنے کے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر چھلک اٹھی تھی۔ کیا شہزین سچ میں زندہ ہے؟ لہجے میں اکاس سی تھی۔ وہ تاسفی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، اس نے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ نرمین کی خاموش نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔